ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله ذي الشان العظيم والفضل العميم والصلاة والسلام على النبي الكريم والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني والسراج المزيه والكوكب الدري صاحب الوقار ودار السكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام یا عباس انت رجل الفقی. چھلکتی ہوئی صلوات پڑھے بابا صلی اللہ علیہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت عطا کی ہے. درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے پاؤں سے مس مٹی کو اللہ نے کھا کے شفا بنا دیا. طبیعت ہے آپ کی اس ترقی یافتہ نیٹ کی دنیا میں ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے کے آواز کھول دو یار، فراڈ کر کے، فریب کر کے، چکر دے کے سمجھتا ہے میں اسے ذہین بھی ہوں جسے چکر دیتا ہے، عقل مند بھی ہوں، تیز بھی ہوں. فریب دے کر اپنے آپ کو عقل مند شمار کرتا ہے. پہلا جملہ ہے جس میں میری ساری مجلس ہے. فریب دے کر تیز بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، ذہین بنتا ہے. دنیا پر فریب میں وفا کی اکلوتی تصویر کو حضرت عباس کہتے ہیں. کیا بات ہے، وہ غازی کا ہاتھ ہے جو بلند ہو رہا ہے غازی کے بری. دنیا پر فریب میں وفا کی اکلوتی تصویر کو. چلو جملہ اور کہتا ہوں، وصول نہیں ہوا یا میں سمجھا نہیں سکا، میں اپنی کمزوری سمجھتا ہوں، آپ کی نہیں. آپ جس طرح آپ کا معیار سماعت اور توجہ ہے کافی ہے، اتنی میں شاید سمجھا نہیں سکا. رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ حسین تو دین کی پناہ ہے. یہی حسین 28 رجب کو عباس کے سہارے جا رہا ہے. تو جملہ مجھے کہنے دو، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. مالک آپ کو خیرات عطا فرمائے. دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، دین پناہ جس کی پناہ میں ہو. میں نے پچھلے دنوں جملہ کہا لیکن اس جملے کو اپنے رنگ میں کہنے لگا ہوں. بطول اس ذات کو کہتے ہیں، توجہ کرنا، بطول اس ذات کو کہتے ہیں جس سے کائنات کی ہر طاقت نے مانگا. میرے ساتھ رہنا یار. آیا 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 اللہ اکبر. جو پہنچ گئے مالک آپ کو سلامت رکھے. بطول ڈاکٹر صاحب اس ذات کو کہتے ہیں جس سے کائنات کی ہر طاقت نے مانگا. میں نے آج پھر کہہ دیا کہ ٹائم تھوڑا ہے، باتیں ڈھیر ہیں، میں نے ڈھیر ساری باتیں آپ تک پہنچانی ہیں تھوڑے وقت میں. جیسے ہر طاقت نے مانگا، اللہ نے حجاب مانگا، بطول نے ہر طاقت کو دیا. اللہ نے حجاب مانگا، مصطفیٰ نے قصہ مانگی، علی نے ساتھ مانگا، فرشتوں نے روٹیاں مانگی، بلال
بلال نے نظام سورج مانگا، ہم نے جنت مانگی، 18 سال چند مہینے زندگی ہے رسول کی اکلوتی بیٹی کی، جیسے ہر طاقت نے مانگا، اس نے آج تک کوئی چیز نہیں مانگی سوائے 2 چیزوں کے، یا عزادار مانگا یا علمدار مانگا۔ ہائے ہائے، جہاد کسی کتے کا محتاج نہ ہوں جو عباس کے لیے بوجھ رہا ہے۔ یا عزادار مانگا یا علمدار مانگا، جس کے چھت پہ نہیں ضمیر میں عباس رہتا ہے، جو زندگی عباس کے سائے میں گزارتا ہے، اس سے میری بات ہے۔ کیا کہنے بطول کی حسرت کے، کیا کہنے بطول کی دعا کے، کتنا سلا دیا اللہ نے بطول کو دعا کے صدقے میں۔ کیسے؟ یا عزادار مانگا یا علمدار مانگا۔ صلہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے بطول کی حضرت کا صلہ کیا ہے؟ کیا؟ عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے، علمدار کا ہاتھ بھی۔ یہ کیا کہنے آپ کے یار؟ عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے، علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے۔ میں نے پہلے کہا چیزیں مسپلیس ہو جائیں گی اگر آپ ادھر ادھر دیکھو گے۔ ایک یہ خطرہ ہے، دوسرا ٹائم کا خطرہ ہے، تیسرا مجھے خطرہ ہے کہ باتیں میرے پاس زہر ہیں، وقت تھوڑا ہے، مجھے بلاتے ہو تو کم از کم کچھ ٹائم کا مجھے میرا حق دیا کرو تاکہ پورا پیغام پہنچا سکوں۔ پھر مجھے اگلے 24 گھنٹوں میں سارا دن دکھ رہتا ہے، باتیں ڈھیر کرنی تھی، ٹائم تھوڑا تھا۔ چلو میں درمیانی رستہ پھر نکالنے لگا ہوں۔ رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں۔ درمیانی رستہ پتا ہے نا آپ کو؟ میرا پتا ہے نا کہ درمیانی رستہ میرے پاس ہے، وقت تھوڑا ہو تو میں شعر پڑھتا ہوں۔ عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے، علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے۔ کیسے؟ رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں۔ کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کرے وہ ہاتھ غازی کے مرید کا نہ ہو جو بلند نہیں ہو سکتا۔ ہاتھوں والے صدیوں سے، یا عباس یا عباس، یا اللہ خیر العمل، حی اللہ حی اللہ۔ یہ اتنے لمبے نعروں والا ٹائم میری تقریر میں شامل نہ کرنا، اس لمبے نعروں کے ٹائم کے آپ ذمہ دار ہو۔ یہ میں کاٹتا جاؤں گا درمیان سے، میرا جتنا ٹائم ہے میں پورا پڑھوں گا۔ یہ لمبے نعرے مجھے نہیں چاہیے، بس میرے ساتھ چلتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، جس سماعت سے سن رہے ہیں سننا، ناراض نہ ہونا۔ اب میں محبت میں لگایا ہے لیکن ٹائم نہیں ہے نا، چونکہ عباس کے بارے کچھ بندے پڑھتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں عباس علمبردار ہے، نہ غلط ہے، علمبردار نہیں علمدار ہے۔ علمبردار اور علمدار میں فرق ہوتا ہے۔ جس کو علم تھامنے کے لیے، اٹھانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہو وہ علمبردار ہوتا ہے، جو بغیر ہاتھوں کے علم کو تھامے رکھے وہ علمدار ہوتا۔ جملہ تبدیل کروں، اگر طبیعت میں ناساز گزر رہا ہے تو جملہ تبدیل کروں۔ آج تو مالک نے موسم بھی حسین کی محبت میں ٹھنڈا بنا دیا ہے۔ اللہ کو پتا ہے میرے حسین کے دن ہیں، میرے حسین کی یاد ہے، میرے حسین کا غم بنانے والے کو کوئی مشکل نہ پہنچے۔ اللہ نے موسم بھی بنا دیا ہے، عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے، علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے۔ جملہ تبدیل کرتا ہوں، جو کٹے ہوئے ہاتھوں سے، جو کٹے ہوئے ہاتھوں سے اسلام کو تحفظ عطا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ صرف خطیب پڑھتے ہیں کہ بطول کی حسرت تھی، نا روایت پوری پڑھو، بطول کی حسرت نہیں، یہ علی کی بھی حسرت ہے۔ بھائی توجہ کرنا، نہیں میری کمزوری، میں جملہ پہلے کہہ گیا، مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، پھر یہ جملہ بیان کرنا چاہیے تھا۔
آپ نے مجلس سنی، مجلس کے بعد دعا، آپ نے نیاز پکائی، نماز کے بعد دعا، آپ نے نیاز دی، نیاز کے بعد دعا، آپ نے صدقہ دیا، صدقے بعد دعا، روزہ رکھا، روزے کے بعد دعا، حج کی، حج کے بعد دعا۔ چھوٹی سی عبادت کرو نا، مقصد دعا ہے، یہ ہمارا تمہارا مقصد ہے۔ چھوٹی سی عبادت کے بعد بھی دعا مانگتے ہو، فوراً اللہ سے اپنا اجر اور حق مانگتے ہو، یا اللہ عبادت کی ہے اس کا اجر دے، پتر نہیں پتر دے، گھر نہیں گھر دے، زر نہیں زر دے، تھوڑی عبادت اجر مانگتے ہو۔ وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتا ہے، عبادت اتنی، لیکن آج تک اللہ سے کوئی چیز مانگی نہیں۔ نا ریاتی داد کا فراست کمی کہلی نہیں ہے، مانگی نہیں، مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکتا ہو۔ اللہ نے علی کی پرچیزنگ پاور، قوت خرید اتنی بلند کی ہے، اتنی بلند کی ہے، علی اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ علی جب بھی کرتا ہے اللہ سے سودے کرتا ہے۔ کیسا سودا؟ کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے۔ کیسا سودا؟ کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے۔ کیسا سودا؟ کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید۔ علی مانگتا ہی نہیں، علی اللہ سے سودے کرتا ہے۔ علی نے پوری زندگی میں کوئی چیز نہیں مانگی۔ اگر سنو گے جملہ عباس کے مریدوں تو بیان کروں، جس علی نے کوئی چیز نہیں مانگی، اس علی کی تہجد کی دعا کا نام عباس ہے۔ اس علی کی تہجد کی۔ حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علی علیہ السلام کے بارے رسول نے فرمایا تھا، یا علی انت رجل کرار، تو راجل کرار ہے۔ ان خیبر تھوان نہیں ہوندی تھے ہور کے نونی، ہاں کسی اور محلے والے کو نہیں، شیعوں کا دی ہے۔ کیا فرمایا تھا خیبر میں؟ راجل کرار۔ یہ نبی نے علی کو کہا تھا، لیکن حسین نے کیا فرمایا؟ نبی نے علی کو راجل کہا، حسین نے عباس کو راجل کہا۔ نبی نے علی کو راجل کرار کہا، حسین علیہ السلام نے عباس کو راجل فقی کہا۔ یہ جملہ وضاحت مانگتا ہے۔ کثر بطول کے مجمع کی خاموشی بتا رہی ہے، یہ وضاحت مانگتا ہے۔ کیسے وضاحت مانگتا ہے؟ بچہ راجل کسے کہتے ہیں؟ بچہ جب ماں کے شکم میں ہو اسے جنین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنین۔ وہی بچہ جب ماں کے شکم سے باہر آ جائے اسے مولود کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب دودھ پینے لگے اسے رضی کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب جھولے میں ہو اسے سبی کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب جھولے سے باہر قدم رکھ کے چلنا شروع کرے اسے طفل کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب جوانی میں قدم رکھے اسے شاد کہتے ہیں۔ وہی بچہ جب عین جوانی میں ہو اسے نوخیز کہتے ہیں۔ وہی جوان جب جوانی کو زیر کر لے اسے راجل کہتے ہیں۔ جسے پہلی بات یاد ہے بولنا، بڑی محنت کر کے آیا ہوں، اسے راجل کہتے ہیں۔ لیکن حسین نے یہ نہیں فرمایا عباس تو راجل ہے، فرمایا تو راجل فقی ہے۔ فقی کسے کہتے ہیں؟ جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو۔ حسین کون ہے؟ حسین دین کی پناہ ہے۔ دین کی پناہ کہ جس کو سوجھ بوجھ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ فقی کسے کہتے ہیں؟ جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو۔ حسین کون ہے؟ حسین دین کا پناہ ہے۔ دین کے پناہ کی جس کو سوجھ بوجھ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ صرف بطول کی چاہت نہیں، یہ علی کی چاہت ہے، بلکہ جملہ آگے بڑھاؤں یہ 14 کی چاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے جب عباس دنیا میں تشریف لائے نا تو جناب فضا نے بتایا، کیا بتا، بڑا خوبصورت جملہ یار، قدر کرنا ہے جملے کی۔ فرمایا یا علی
मुबारक हो। वो आ गया है जिसके अलावा अल्लाह से आपने कुछ मांगा नहीं। क्या कहने यार, जिसके अलावा अल्लाह से आपने कुछ यही तो वजह है, यही वजह है। अली घर गए। अब जनाब आलिया की यह रवायत है, अली अलैहिस्सलाम मेरे बाबा ने अब्बास को देखा तो क्या किया, मुर्रा लिसानहु अला ऐनैहि व अला उज़नैहि व अला शफ़तैहि। मेरे बाबा ने अब्बास पे पहली नज़र दौड़ाई तो अपनी ज़बान को अब्बास की आंखों पे फेरा, अब्बास के कानों पे फेरा, अब्बास के लबों पे फेरा। मैंने कहा या बात है माँ तसना, ये क्या कर रहे हो? फरमाया ले जरल हक ले जंतिकल हक ले जस्म अल हक। फरमाया मैंने आंखों पे इसलिए फेरा ताकि सिवाय हक के कुछ देखे ही ना। मैं कानों पे, मेरे साथ बोलते रहना, जिसको लंगर गाजी के सदके को मिलता है वो बोलते रहना। आंखों पे फेरा ताकि सिवाय हक के कुछ और अब्बास देखे ही ना। मैंने ज़बान पे फेरा ताकि सिवाय हक के कुछ और बोले ही ना। मैंने कानों पे फेरा ताकि सिवाय हक के कुछ और सुने ही ना। मैंने कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं इस मजलिस में, आज फिर कह रहा हूं। PhD रिटायर वकील मास्टर यहाँ पे पढ़े लिखे साहबान जिम्मेदार शख्सियात मेरे सामने हैं जो मुझे मिलती हैं, तारफ़ करवाती हैं, तो मैं संभल के पढ़ता हूँ। आज फिर जुमला संभल के कह रहा हूँ। 26 हिजरी 4 शबान को अब्बास दुनिया में तशरीफ़ लाए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी दुनिया से गए। आज 1445 हिजरी 5 मुहर्रम है। 26 हिजरी से लेकर 1445 हिजरी 5 मुहर्रम तक, बात मेरे कद से बड़ी है, कसरे बतूल की कसम, जो अब्बास हमने सुना है ना, वो आज तक अब्बास नहीं सुना, अब्बास की मजबूरी सुनी है। मैं कुछ कह रहा हूं यार, शुजा बन के सुनो मेरे जुमले। अब्बास पढ़ने के लिए भी शुजात चाहिए, अब्बास सुनने के लिए भी शुजात चाहिए। मैं फिर जुमला दोहराता हूँ। जो 26 हिजरी से लेके 1445 तक जो हमने अब्बास सुना है ना, वो अब्बास की मजबूरी सुनी है। जुर्रत अब्बास का कुरान इतराम हुसैन में गिलाफ से बैर आया ही नहीं है। ओए होए ओए होए, मैंने लाखों का मजमा चाटना नहीं है। जुर्रत अब्बास का कुरान इतराम हुसैन में गिलाफ से बाहर। चलो जुमला फिर तब्दील कर दो, मैं खतीब हूं, मेरा काम है जुमले देना। अब्बास हुसैन के सामने ऐसे चुप रहा जैसे अली के सामने कुरान चुप रहा। सलाम है यार, सलाम है जो हाथ बुलंद हो रहे हैं। उम्मुल बनीन आपको खैरात अता फरमाया। फरमाया शब अशूर, फरमाया छोड़ रहा हूं सारी बात। अब्बास, मैंने क्या कहा, जुर्रत अब्बास का कुरान इतराम हुसैन में गिलाफ से बहर आए नहीं है। इतराम हुसैन में ये वफा का कुरान बंद रहा है। अब्बास जा, शब अशूर है, अब्बास जा, उनको समझा के आओ। बिला तशबी अशल पे सवार हुए, दश्ते मैदान में आए। मेरी सारी जिंदगी की खताबत के सारे अल्फाज अब्बास की इस बलागत पे कुर्बान हो जाएं। अब्बास ने फरमाया फौज की बाकी सारी तकरीर में छुट्टी है, इस जुमले पे जो हाजिर बैठता है उससे मैं मुखातब हूँ। अशल पे सवार होकर ना मुखातब होकर फरमाते हैं फौज किया अब्बास अपने करीम सरदार के करम के सबब तुम्हें एक रात की और मोहलत देता है। इसको समझ आ रही है? वो तो बोले। अब्बास अपने करीम सरदार के करम की वजह से तुम्हें एक रात की और मोहलत देता है। भाई फिदा, डॉक्टर साहब, शाह साहब, ये तो नहीं मना, फौज का एक जत्था
آگے بڑھا، جو مجھ سے عباس سننا چاہتے ہو آگے بڑھا۔ عباس ہمارے لشکر کی تعداد دیکھ، ہم چاہیں تجھے واپس نہ جانے دیں۔ جب یہ جملہ سنا شب عاشور اشل پہ سوار عباس، ان کی زبانی یہ جملہ سن کے عباس عباس نہ رہا، علی بن گیا شب عاشور۔ فرمایا خبردار، مجھے آپ کو مارنے کے لیے جنگ نہیں صرف جنازے کی نیت کرنا ہوگی، لیکن میری مجبوری یہ کہ مجھ پر آپ جیسوں کا جنازہ پڑھانا حرام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جیسوں کا جنازہ پڑھانا حرام ہے۔ اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ غازی نے باغ کھینچی اور قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ عباس کے اشل کی سانسوں کی آوازیں مردہ کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اب آپ وقت نہیں ہے، پھر میں درمیانی رستہ نکالنے لگا ہوں۔ علی کا لال جلال میں آ گیا، سرخیے شجاعت بنی ہاشم کو آنکھوں میں اتار کر فرمایا خبردار، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پر معاشر سجا کے ماروں۔ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ معاشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، جس کے دل میں وفا کا نور چاہے سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں۔ اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے غازی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے۔ جلی علی میں علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے۔ اوے تم ایک علی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی۔ اللہ اکبر۔ بطول آپ کو خیرات عطا کرے، بطول کی حسرت کی شان پہ بولنے والے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ کربلا میں کتنی فوج تھی؟ 9 لاکھ۔ ہر سر میں کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں۔ 9 کو 2 سے ضرب دو۔ بتاؤ یار میری ریاضی بڑی کمزور ہے۔ 9 کو 2 سے ضرب دو، 18۔ 9 لاکھ تھی، 18 لاکھ بنے، 17 بنتے ہی 18۔ میری ریاضی کمزور ہے۔ 18 لاکھ بنتا، 18 لاکھ آنکھوں سے جو نیند چھین لے اسے عباس ہے۔ عباس نے نا اب گفتگو کا رخ موڑا، فرمایا سنو جگر خور ماں کے بیٹو۔ رخ موڑا، فرمایا سنو حسب نسب کے حرام زادو۔ ہائے ہائے میری بلاغت قربان عباس کے خطبے پہ، سنو حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے لڑ رہے ہو۔ سلام علیکم، مالک آپ کو سلام کرو۔ غلیظ ماں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے، فرمایا زمین حق مار فاطمہ ہے، زمین حق مار فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ مالک آپ کو سلام کرو۔ جڑا وڈا نواب ہے نا نہیں بول سکتا، وہ فرنجی داد دے دے۔ جڑا وڈا نواب ہے وہ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی اتنی زمینیں، اتنے
इतने प्लाट इतने फ्लैट हूँ। मैं मलंग की नज़र में वड्डा वो है जो हुसैन के दर पे झुकने वाला हो। हसब नसब के हरामजादो अजीब पस्ती में ढल रहे हो, गलीज माओ का दूध पीकर वजूद कौसर से लड़ रहे हो। जमीन हक मारे फातिमा है, अनाज खा के बदल रहे हो। फरमाया जमीन हक मारे फातिमा है, अनाज खा के बदल रहे हो। फरमाया सुनो जिगर खोर माँ के बेटो, तुम्हारी खसलत में ही दगा है जिसका गाजी गुलाम तुमको नहीं पता वो हुसैन क्या है। जिसका गाजी गुलाम तुमको नहीं पता वो हुसैन क्या है। अब्बास वापस मुड़े, अब अपनी फौज को जमा किया, अब एक खुतबा दिया था तबास अलैहिस्सलाम ने। अगर मुझ में तो ताकत है, आप में ताकत है तो खुतबा सुनाऊं, फिर कदर करोगे, फिर मेरे आने की कीमत लगाओगे, मेरे पढ़ने की कीमत लगाओगे, मेरी मेहनत का मुझे हक दोगे। मुझे हक माल और जागीर दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, वो मेरी दौलत है। खुदा की कसम वही दौलत है। ये जोश खताबत, ये लहजे की रवानी, मुझे लगता है मेरी पुश्त पे सलमान खड़े हैं। हाय क्या कहने। जमा किया, खुतबा दिया। एक खुतबा है हज़रत अब्बास ने काबे की छत पे दिया, लेकिन मैं आपको पहले दिन बता के गया था, पिछले साल बता के गया था, मैं वो पढ़ता हूँ जो कोई ना पढ़े। मैं नई बात सुनाने का आदी हूँ। अब खैबर खंदक से आगे निकलो यार, दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। तुम्हें वही खैबर खंदक सुना के न्याज़ें बटोर के जा रहे हैं। ये कौम है, ये आती है मेरे सामने में, ये 1 घंटा टाइम है तो 800 बंदा बैठा है। ये 1 घंटा नहीं है, ये 800 घंटा है। क़यामत वाले दिन मुझसे 800 घंटे का बतूल पूछेगी, रसूल पूछेगा, हुसैन पूछेंगे, मैंने हिसाब देना है। तो मैं आपको आपका हक पहुंचाता हूँ। काबे की छत का खुतबा हर खतीब पढ़ता है, लेकिन जो शब आशूर का खुतबा है वो पढ़ने के लिए इल्म भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, खून भी चाहिए और आप जैसा मजमा भी चाहिए। मैं दाद देंदे हो अपने आप में दियो, थोड़ा बड़ा मकाम है यार। मालिक आपको सामने क्या कहने आप। जमा किया और खुतबा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिहिल अनवार व मूलिजिल लैल फिन नहार, अय्युहल अखियार ला तफसऊ मिन हजूमिल कुफार, ला तफशलू मिन कसरतिल इशरार, लिअन्नहुम किलाबुन नार, कद इख्तारकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल लिनुसरत वलिय्यिही व फर्राहत नबिय्यिही, अलस्तुम तारिफूनी, अपना तारफ़ करवा रहे हैं। अलस्तुम तारिफूनी, तुम मुझे नहीं जानते। अना हैबतुल जब्बार, अना तलबतुल करार, अना सैफ साहिब जुल्फ़कार। और इतनी तो अरबी फानोंदी है ना यार, जितने मौलवी तुसी सुन चुके हो। अना सैफ साहिब जुल्फ़कार, अना तलबतुल करार, गदन उज़क्किरुकुम ज़लाज़िलतन अज़ीमा, गदन उग़य्यिरु जबरीरा, हाफ़िरु हफ़रन बिहाफ़िर फ़र्ज़ी ले अहले शाम, शर्त एक है वलो अज़नल इमाम। कौन बोल रहा है? आज तू परेशान बैठे हैं, हाथ बांध के बैठे हैं, फराट से बैठे हैं, खोल वो। मालिक आपको सलामत रखे। फरमाया हम्दो सल्लाह के लिए, हम्दुलिल्लाह मुब्दिहिल अनवार, हम्दो सल्लाह के लिए। हमारी बुलागते कुर्बान कौन बोल रहा है? साहिब नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिहिल अनवार, हम्दो सल्लाह के लिए जिसने 14 के नूर को खल्क किया, 14 के नूर को खल्क किया। वह मूल जिल्लैल फिन नहार,
حمد و صلاح کے لیے جس نے رات کو دن میں داخل کیا۔ اگلا جملہ ہے جس میں ساری بات ہے، ایھا الاخیار، اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اللہ کے چنے، یعنی عباس 10 محرم کو بتا رہے ہیں شب عاشور کہ ہر بندہ نہ حسین سے محبت کر سکتا ہے نہ حسین کی مدد، وہی جو اللہ کا چنا ہوا ہو۔ ایویں نہ لڑا کرو، تو مجلس کیوں نہیں سنتا، تو کیوں نہیں آتا، تو حسین کو نہیں، کیسے مانے جب اللہ نے چنا ہی نہیں تو آئے کیسے؟ یہ کل میں نے بتایا تھا، یہ ہدایت کی جگہ ہے، جنہیں اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تم ان سے کیوں لڑتے ہو؟ کیوں لڑتے ہو؟ چلو اپنا کام کرو، آپ آؤ مجلس سنو، چلے جاؤ، جو نہیں آتا نہ لڑو، ٹائم نہ ضائع کرو۔ ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، لا تفشلوا، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، لا تفشلوا من کثرت الاشرار، اے ان زیادہ شرارتیوں سے ڈرو نہیں، ان زیادہ شرارتیوں سے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ اب بات ڈھیر ساری تھی لیکن میں چھوڑ دیا، چونکہ یہ جگہ بڑی سخت جگہ ہے، میں جکڑ کے پڑھتا ہوں، ممبر پہ آتا ہوں، مجھے ڈھیر ساری زنجیریں چڑھا کے بدا کے ممبر پہ بٹھایا جاتا، میں چھوڑ رہا ہوں۔ لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کفار کے ہجوم سے ڈرو نہیں۔ میں نے کہا میں پابند ہوں، اشارے سے پڑھوں گا، کفار کے مولا ان میں حاجی، ان میں نمازی، ان میں قاری، ان میں حافظ، ان میں مفتی، ان میں عالم، آپ کہہ رہے ہو کافروں سے نہ ڈرو، کافر کہہ رہے ہو۔ فرمایا فراست کنی، تجھے نہیں پتا، تو ایسے خطیبانہ سوچتا رہتا ہے، میں کافر اس لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ حاجی، اگرچہ نمازی، اگرچہ قاری، مفتی ہیں، میں کافر اس لیے کہہ رہا ہوں، سب کچھ ہے، دل میں حسین نہیں ہے۔ 10 محرم کی رات کربلا کی دھرتی پر علی کا لال یہ فتویٰ دے رہا ہے، جس کے دل میں حسین نہیں، پڑھے نماز، دل میں حسین نہیں، کرے حج، ایسا حاجی بھی لانتی، ایسا نمازی بھی لانتی۔ زندہ باد، مردہ مردہ۔ لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کفار کے ہجوم سے ڈرو نہیں۔ لا تفشلوا من کثرت الاشرار، ان زیادہ شرارتیوں سے ڈرو نہیں۔ کیوں؟ لأنہم کلاب النار، نہ ڈرو، کیوں؟ تم بپھرے ہوئے شیر ہو، وہ جہنم کے کتے ہیں۔ جملہ تبدیل کرو، نہ ڈرو، کیوں؟ تم فضائے شجاعت میں اڑنے والے پرندے ہو، وہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں۔ تم فضائے شجاعت میں، تم بپھرے ہوئے شیر ہو۔ آگے فرمایا تم عام نہیں، قد بارکم اللہ فی ذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ، تم عام تو نہیں، تم عام تو نہیں، اللہ نے تو عالم ذر میں ہی تمہیں حسین کی مدد کے لیے چون لیا تھا۔ الستم تعرفونی، عباس میں آپ کو میں سنا رہا ہوں تو اتنا خوش ہو رہے ہو اور اتنا آپ جوش ولا میں بیٹھے ہو۔ عباس اپنا تعارف شب عاشور خود کروا رہا ہے، اپنی زبانی، اپنے فضائل خود پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے سنو۔ اور تم کے اوپر پہلے ہی فتوے ہیں کفر کے، فتوے تو شیعوں کے لیے بڑے ہی تیار ہو جاتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی انہوں نے تیز فیکٹریاں بنا لی ہوئی ہیں، جو فتوہ ہے وہ شیعہ کے لیے ہی ہے، یہ شیعہ بڑی مظلوم قوم ہے، تمہارے پر فتوے ہیں توحید کے، چلو توحید پرست ہو تو سر بلند کرنا۔ اپنے فضائل عباس خود پڑھ رہے ہیں شب عاشور۔ فرمایا الستم تعرفونی، تم مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ انا ہیبت الجبار،
میں اللہ کی ہیبت ہوں. یہ جملہ تفصیل مانگتا ہے، وقت نہیں ہے، یہ جملہ تفصیل مانگتا ہے. میں اللہ کی ہیبت ہوں. انا طلبۃ القرار، جس علی نے آج تک اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی، میں اس علی کی چاہت ہوں. میرے ساتھ رہنا یار، میں اس علی کی چاہت ہوں. چلو میں دیکھتا ہوں تم رہتے ہو سارے چپ کیسے، میں جاتا ہوں آگے کیسے. میں پھر شروع سے خطبہ شروع کر دوں گا اگر آپ چپ رہے تو. انا طلبۃ القرار، انا سیف الصیب ذوالفقار، جس علی کو اللہ نے ذوالفقار دی ہے، میں اس علی کی تلوار ہوں. غداً اذکرکم زلازلۃ عظیمہ، صبح ہو لینے دو، کل میں تمہیں بتاؤں گا قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں. غداً اغیر جبریلا، غداً اغیر جبریلا، جس جبریل نے دیکھا ہے میرے بابا نے در خیبر کو انگشت کی پشت سے ناخن کی نوک سے اکھیڑا ہے، جس جبریل نے میرے بابا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کل میں اس جبریل کو بھی حیران کر کے رکھ دوں گا. اللہ اکبر. کل میں اسے، کاش کوئی عربی سمجھنے والا ٹیچر تو بیٹھے ہیں، بھائی جان یہ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کل بھی مجھے ملنے آئے ہیں، شاید یہ عربی سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہوں، تو پھر ان کو پتہ چلے گا عباس علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا اور پھر اس کی قیمت لگائیں. کاش کوئی عربی دان میری قسمت میں ہو تو اس مجمع میں بیٹھا ہو. شب عاشور علی کے لال نے نا، صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے نے ایک لفظ استعمال کیا اپنے خطبے میں، ہے فے رے، ہے حلوے والی ہے فے رے. یہ لفظ استعمال کر کے نا، اس لفظ سے پہلے بھی الف لگایا، درمیان میں بھی اس لفظ کے درمیان بھی الف لگایا، اس لفظ کے آخر میں بھی الف لگا کے اور اپنی بلاغت بیان کر کے اپنا تعارف کروایا. کیا؟ حافر غدن حافر حفرن بے حافر فرضی لے اہل شام. میری طرف دیکھنا سارے، مطمئن ہو کے سننا یہ جملہ. فرمایا کل میرا اصل جب دشت میدان میں دوڑے گا، اس کے سمہ سے مٹی نکلے گی، وہ مٹی جب آپ نکلتی دیکھو گے تو تمہیں ایسے لگے گا جیسے میرا اصل اپنے سمہ سے شامیوں کی قبریں بنا رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ جوان زندہ باد ہے، شامیوں کی قبریں بنا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے شب عاشور علی کی بیٹی. بھائی ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. شب عاشور علی کی بیٹی نے بھائی سے پوچھا، بھیا یہ ساری فوج کس کی ہے؟ بین یزید کی ہے. ہماری جنگ کس سے ہے؟ یزید سے ہے. یہ ساری ظاہراً حکومت کس کی؟ یزید کی. سکہ کس کا چل رہا ہے؟ یزید کا ہے. ہماری جنگ یزید سے، حکومت یزید کی، سکہ یزید کا، یہ فوج یزید کی. تو یزید کے بارے نہیں سنا کہ وہ کربلا کیوں نہیں آیا؟ یزید کیوں نہیں آیا کربلا میں جب ساری جنگ اس سے تھی، جب اس نے یہاں تک ہمیں پہنچایا؟ فرمایا بہن میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آیا، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آیا. درمیانی راستہ میں نکال رہا ہوں، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آیا. جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے. کربلا میں اس لیے آیا نہیں یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا. زندہ باد یہ حسین کے عزادار، زندہ باد یہ عباس کے مرید. ٹائم گزر گیا، ٹائم گزر گیا، چھوڑ دیتا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں. اب نہیں سمجھ آتی کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. چلو پھر اسی جملے پہ میں اختتام کرتا ہوں. پھر زندگی نے وفا کی تو عباس کو آپ سن لینا. یہ رضا بھائی، یہ فدا بھائی، 3-4 بندے جنہوں نے 65 میں مجھ سے عباس سنا تھا، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان میں سے ایک لفظ بھی میں نے نہیں پڑھا. عباس کو پتہ نہیں کتنے اینگل میں پڑھتا ہوں. تو چلو پھر کبھی موقع ملا تو عباس ایک اور شکل میں سناؤں گا. عباس کی شجاعت جہاں بیان کی جائے نا تو وہ شجاعت مکمل نہیں ہوتی جب تک صفین کا ایک جملہ نہ پڑھا جائے.
اشل پہ سوار ہوئے، اشل پہ سوار ہوئے، اشل کو ایڑ لگائی، اشل کی پرواز ایسے تھی جیسے شب معراج براق کی پرواز تھی۔ اشل کو میدان میں اترے تو ایک مرتبہ میدان میں اترنے کے بعد قریب نامی شخص سے مقابلہ ہوا۔ اس قریب نے کہا کہ میں اس بچے کو اپنا ایسا تعارف کرواؤں گا، یہ دہل جائے گا، یہ بہل جائے گا، یہ خوف کھائے گا، یہ ڈر جائے گا۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے میں وہ ہوں جس کا نام لے کر عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، میں وہ ہوں جس کے سامنے لشکر کی بڑی بڑی دیواریں گر جاتی ہیں، میں وہ ہوں جس کی تلوار نے بڑے بڑے بہادروں کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ یہ تعارف کرا کے چوپ ہوا کہ یہ بچہ دوڑ جائے گا۔ نفس مطمئنہ کے نوکر حسین کے نوکر عباس نے فرمایا بدبخت تیرے تعارف سے ایسے لگتا ہے تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے۔ فرمایا تو صحرائی عورت کا بچہ ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں۔ فرمایا ٹھہر جا، اب نہ بھاگنا، اب نہ دوڑنا، اب نہ ہٹنا، اب نہ بیٹھنا۔ اب تو نے جنگجو دیکھے ہوں گے، سخی نہیں دیکھے ہوں گے، تو نے جنگجو دیکھے ہوں گے، بہادر نہیں دیکھے ہوں گے، تو نے جنگجو دیکھے ہوں گے، کریم نہیں دیکھے ہوں گے۔ میں تو اسے آج جنگ کروں گا، عباس کی مرضی نہیں چلے گی، تیری چلے گی۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میرے لڑنے کے 4 انداز ہیں، جو تجھے پسند ہو تیری پسند کے مطابق لڑوں گا۔ اگر کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ عباس علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کہے تلوار سے لڑوں، ہاتھ سے لڑوں، آنکھ سے لڑوں، زبان سے لڑوں، جو نیا شیعہ ہے اس کو میں چھٹی دے رہا ہوں، باقی ہاتھوں نے کا ثبوت ہے۔ کہ لگا کیا مطلب ہے بچے تیرا، کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ جنگ ہوتی ہے تلوار سے، نیزے سے، بھال سے، ڈھال سے، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں سمجھاتا ہوں، اگر تو کہے تلوار سے تیرے 2 ٹکڑے کر دوں، اگر تو کہے ہاتھ سے پکڑوں، ہوا میں اچھالوں، پھر واپس ہی نہ آئے، وہیں پہ مر جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اگر تو کہے آنکھ سے لڑوں، کیسے؟ فرمایا آنکھ بھر کے دیکھوں، آنکھ کے روب سے مر جائے۔ اگر تو کہے زبان سے لڑوں، کہا کیسے؟ کہا زبان سے کہوں مر جا تو مر جائے۔ یہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دینا، یہ تیرے پاکستان کی بڑی شخصیت نے بھی اپنی زندگی میں بتا دیا تھا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو پہ دیکھ بھی لڑتا ہے تباہی۔ مومن کا بچہ بغیر تلوار کے لڑ سکتا ہے، امیر المومنین کا بیٹا نہیں لڑ سکتا۔ بس کرو بھائی، بس کرو یار۔ مولانا حضرت عباس علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبے کے آخر پہ ایک جملہ فرمایا جس پہ عباس خود رو پڑے، خود رو پڑے۔ عباس علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ کیا فرمایا؟ اگلے جملے پہ عباس خود رو پڑے، فرمایا جو کہا ہے ہو کے رہے گا، شرط ایک ہے، کیا؟ وَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ، حسین مجھے لڑنے کی اجازت دے دے۔ جنہوں نے ہائے کیے میری ان سے سوال ہے کیا لڑنے کی اجازت ملی تھی؟ نہیں ملی تھی۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بڑے بڑے باوفا تھے عباس، بہت بڑے باوفا تھے حضرت عباس۔ واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد کے سامنے جو بھی جب بھی عباس کا نام لیتا بیمار کھڑا ہو کے استقبال کرتا۔ راوی نے پوچھا میں نے کیفیت مولا آپ کی دیکھی ہے، آپ بڑے کمزور ہو لیکن بیمار ہو، جب بھی عباس کا نام آتا ہے کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ امام نے فرمایا تجھے نہیں پتا اس نے وفا اتنی کی ہے کہ حجت کو بھی اس کے نام پہ کھڑا ہونا پڑا۔ یار پتہ نہیں کتنی وفا کی ہے، میں کیسے پڑھوں وفا عباس کی، کتنی وفا۔
سب سے پہلے جس نے گنبد پہ سونا لگایا نا مولا حسین کے ذریعے پہ، وہ نادر بادشاہ تھے، ایران کے بادشاہ۔ یہ بڑا امیر بادشاہ تھا ایران کا، اپنی نگرانی میں اونٹوں پہ سونا لاد کے کربلا پہنچا۔ سب سے پہلے امام حسین کی زری پہ گنبد پہ سونا لگوایا۔ پھر مختصر کروں، حضرت عباس کی زری پہ پہلے دن مستریوں کو لگوایا، اپنی نگرانی میں کام کرواتے، اور مستریوں کو لگواتے تو وضو کرواتے۔ حضرت عباس کے گنبد پہ پہلے دن کام ہوا، نادر رات کو سویا، کہتا ہے آدھی رات ہوئی، میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، خوشبو کے روب کی وجہ سے آنکھ کھلی، ہائے کرنا، آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، ایک لاش ہے جس کے بازو کوئی نہیں۔ اس نے جملہ کہا جزاک اللہ عباس کے مریدو، ہائے ضرور کرنا۔ اس کی لاج جملہ کیا کہا نادر پہلے تو میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے میرے مرشد کی زری پہ سونا لگایا۔ عباس کہہ رہا ہے، پر میں دوسرا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جو سونا میری زری پہ لگا رہا ہے نا، وہ بھی میرے مرشد کی زری پہ لگا دے۔ کتنے وفادار تھے، مولا ڈھیر سونا لگایا ہے، لگا دوں گا، لیکن آپ کی زری پہ بھی۔ کہا اگر میری زری پہ بھی سونا ہو، مولا حسین کی زری پہ بھی سونا ہو، پھر دور سے آئے ہوئے مسافروں کو پتہ کیسے چلے گا ان میں نوکر کون ہے؟ یہ وفا ہے حضرت عباس کی۔ پتہ کیسے چلے گا ان میں نوکر کون ہے، ان میں سردار کون ہے؟ کتنے وفادار تھے۔ آج بھی اس دنیا میں دیکھ لو، 23 سال مولا علی نے رسول خدا کا علم اٹھایا، 23 سال، لیکن آج پڑھنے والا، سننے والا، لکھنے والا، بولنے والا جب بھی لفظ علمبردار کہے نا یا علمدار، تو زین علی کی طرف نہیں جاتا، عباس کی طرف جاتا ہے۔ انہوں نے 23 سال اٹھایا، زین علی کی طرف نہیں۔ کوئی کربلا چند گھنٹے اس ادا سے علم اٹھایا ہے نا عباس نے، لفظ علمدار قیامت تک کے لیے اپنے ساتھ لکھوا لیا۔ بڑے وفا تھے۔ ابوالقاسم خوئی سے جزاک اللہ، یہ صدائیں بلند ہو گئی ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کو پہلے سناتا جاؤں، ایک بہت بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے کشف المراد میں، کہ جب حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے نا مجلس فضائل یا مصائب کا، تو امام زمانہ ضرور آتے ہیں۔ تمہارا گریہ بتا رہا ہے کہ امام تشریف لا چکے ہیں۔ دوسری میں بات آپ کو بتا دوں، پوری زندگی ام البنین اپنے بیٹوں کو نہیں روئی، روتی تھی تو حسین کو روتی تھی۔ اب ام البنین کے بیٹے کو رو تو تمہیں زہرا دعا دے گی۔ عزاداران امام مظلوم بڑے باوفا تھے۔ ابوالقاسم خوئی سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ عباس علیہ السلام کو ساقی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا 2 وجہ۔ آپ اس معاشرے میں رہتے ہو، بچے کو بھوک لگے، پیاس یا کوئی کام ہو، وہ کبھی بھی ماں کی طرف جاتا ہے یا باپ کی طرف، اور کی طرف نہیں جاتا۔ اور میں ساقی اس لیے کہتے ہیں، مدینے سے کربلا جس کو پیاس لگتی تھی نا، پانی نہ ماں سے مانگتا تھا نہ باپ سے، عباس سے مانگتا تھا، اتنا ناز تھا عباس سے۔ دوسرا فرمایا ساقی اس لیے کہتے ہیں کہ کربلا کے جس شہید کی بھی روح پرواز کرنے لگتی تھی نا، رسول اللہ مولا علی روح پرواز کرتے ہوئے اسے کوثر پلاتے تھے۔ جب عباس کی روح نکلنے لگی، علی کوثر لائے، فرمایا مولا ناراض نہ ہونا، نہیں پیوں گا، میرے بچوں پہ، میرے کانوں پہ بچوں کی التش کی آوازیں ہیں۔ ہر کربلا کا شہید 7 محرم سے 10 محرم تک پیاسا تھا۔ عباس وہ شہید ہے جو قیامت تک پیاسا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دوسرا، عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا عباس کی حسرتیں تھی 2، ایک لڑنے کی اجازت، دوسرا پانی۔ دونوں حسرتیں دل میں رکھ کے امامت کا لحاظ کرتے ہوئے کربلا میں سو گیا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ جو بھی اپنی حسرت لے کر میرے دربار میں عباس کا واسطہ دے گا نا، میں اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ یار اس معاشرے میں رہتے ہو نا، آج بھی بچی کو یا بہن کو پتہ چلے میرا باپ یا بھائی بیرون ملک ہے، اس پہ مشکل بنی ہے، تو بچی کیا کرتی ہے؟ تھوڑی سی حاضری پکا کے نا چراغ لے کے عباس کے علم کے نیچے آ جاتی ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کو اتنا ناز ہے، اللہ جانے سکینہ کو کتنا ناز، اللہ جانے کتنا نال ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم سنتے آنا مصائب کے جملے، میں شہادت پڑھوں گا عزاداروں، اور تاریخی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس آئے، کہا کہ مولا اجازت دو، اجازت۔ ایک جملہ کہوں، خطیب پڑھتے ہیں کہ بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو حضرت عباس پہ، میں کہتا ہوں عباس پہ علی کی بیٹیوں کو نہیں، علی کے بیٹوں کو بھی ناز تھا۔
अब्बास पे अली के बेटों को भी नाज था। जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया तू मेरी फ़ौज का जर्नैल है। उलमा फरमाते फ़ौज तो थी नहीं। इमाम हुसैन ने अब्बास को फ़ौज का इसलिए जर्नैल कहा कि हुसैन अकेले अब्बास को पूरी फ़ौज समझते थे, पूरी फ़ौज समझते थे। कहा मौला एक दफ़ा इजाज़त दो, सुनोगे मातम करना चाहते हो तो हाथ सीने पर ज़रूर आए। फरमाया ये तलवार ले, ये ढाल ले, जा जितना मर्जी लड़ ले, ये सोच के लड़ना जितना मारोगे ओ बदले शाम में ज़ैनब, ओ बदले शाम में आलिया ने, ओ बदले शाम में रुकैया ने। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, मैं मुख्तसर करता हूँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार हुए, पानी भरा। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम 32 मुल्कों की फौज ने कितना मारा अब्बास को, ये कोई आलम आज तक फैसला नहीं कर सका। अब्बास को ज़मीन पे ज़्यादा मारा या ज़मीन पे ज़्यादा मारा। आप जानते हो ना मोटरसाइकिल चल रहा हो तो तिनका पड़ जाए ना, मोटरसाइकिल रोक लेते हो, जब तक वो तिनका ना निकले आप मोटरसाइकिल नहीं चलाते। एक कुत्ते ने मेरे इमाम मौला की आंख में तीर मारा, तीर का लगना था, मेरे मौला ने झटका दिया सर को, तीर ना निकला। हजरत अब्बास ने अपना सर झुकाया, दोनों जानुओं में तीर को संभाला, तीर को खींचना चाह, एक कुत्ते ने सर में गुर्ज मारा। तेरी तवज्जो नहीं, तू हाय नहीं कर सकता। गुर्ज का लगना था, कासम की तरह सर तकसीम हो गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी आपको खैरात अता कर, कासम की तरह सर तकसीम हो गया। ज़ाकिरीन उलमा आपके डर की वजह से पढ़ते हैं कि हज़रत अब्बास का सर परवाज़ कर जाता था, बीबी ज़ैनब का खुला सर नहीं देख सकते थे। मुझे इंसाफ से बताओ, क्या हुसैन देख सकते थे? क्या अकबर देख सकते थे? क्या कासम देख सकते थे? नहीं। बात और है, क्या तकसीम इतना हो चुका था कि सवार होने के काबिल नहीं था। एक कपड़े में बांध के, एक घोड़े की गर्दन के साथ हजरत अब्बास का सर लटका हुआ था। मैं जुमला तफसील से पढ़ूं। अज़ादारो वाक़या करबला के बाद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम उम्मुल बनीन को लाए, कहा अम्मा किसकी कब्र पे ले जाऊं? फरमाया अब्बास की कब्र पे ना ले जाना, मुझे गरीब की कब्र पे ले जाओ। अब्बास के रोने वाली तो माँ है, मैं उसको रोऊंगी जिसकी माँ जन्नत अल बकी में है। ये कहना था, गरीब की आवाज़ आई, मैं इमाम होकर हुक्म देता हूँ बेटे की कब्र पे जा। मैं बाकर अलैहिस्सलाम ने दामन पकड़ा जनाब उम्मुल बनीन का, चूँकि हुसैन पे रोने की वजह से आंखों की बिनाई जा चुकी थी। अज़ादारो आज भी जो करबला गए हो ना, हज़रत अब्बास के सिरहाने एक दरवाज़ा है जिसे दरवाज़ा उम्मुल बनीन कहते हैं। ये वो जगह जहाँ पे उम्मुल बनीन बैठ गई थी। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला के बाद हज़रत अब्बास की ज़री पे बिठाया, चूँकि बिनाई जा चुकी थी ना, हाथ मारा, फरमाया बाकर बेटा ये असगर की कब्र नजर आती है। अब्बास का तो कद बुलंद था। कहा अम्मा तकसीम इतना हो गया, असगर जितनी लाज रह गई। सुनोगे जुमला, दो शहीद ऐसे हैं जिनकी अनोखी शहादत है, एक मूसा कादम अलैहिस्सलाम, एक हजरत अब्बास। मूसा कादम अलैहिस्सलाम के पास तड़पने के लिए जगह कोई नहीं थी, अब्बास के पास तड़पने के लिए जिस्म कोई नहीं था। अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। आखिरी जुमला, 2 मिनट मेरे टाइम में रहते हैं, मैं तमाम करूं। खाली मस्क उठाई, अलम उठाया, अज़ादारो घर आए, सकीना ने देखा, कहा बाबा मेरे चचा की कोई खबर हो? और मैं तेरा चचा फुरात के किनारे सो गया। जनाब सकीना ने नोहा पड़ा, चाचा एक दफा आजा, फिर पूरी जिंदगी पानी नहीं मांगू, एक दफा आजा। अब्बास गिरे है ना, चंद चीजें टूट गई। अब्बास गिरा तो चंद चीजें टूट गई, मस्क टूट गई, हुसैन की कमर टूट गई, बच्चों का सहारा टूट गया, पर्देदारों का आसरा टूट गया, जनाब ज़ैनब का मान टूट गया। कोई जवान गिरा तो कहा वाह अकबरा, वाह ओना, वाह कासमा। अब्बास गिरे, हर बीबी का एक ही नोआ, वाह